صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مقی مدنی ہاشمی قرشی سید ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستحبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک هم المفلحون۔ جتنا ذہنوں میں مقام اہل بیت بلند ہے اتنی ہی بلند تر صلوات دیجیے۔ پریشانی ہوئی دو مجالس میں یہ عرض کیا ہے، تیسری مجلس میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا تاکہ کم علمی اور احساس تنہائی نہ ہو۔ مسلسل یہ عرض کر رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک هم المفلحون۔ من بازیے کے لیے آتا ہے، من تبعیض کے لیے آتا ہے کہ اللہ جس کو تھوڑی سی ہدایت کر دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا بولے میرے ساتھ، جس کو اللہ تھوڑی سی ہدایت کر دیتا ہے فلاح پا جاتا ہے۔ اللہ کا تھوڑا ابھی سمجھ نہیں آیا۔ آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں اللہ کا من سمجھ آ گیا، تھوڑا سا سمجھ آ گیا۔ یعنی کہ اس کی مثال ہوں دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ آدم آئے انہوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے۔ آدم نے بھی یہی کہا کہ قیامت قریب ہے۔ نوح آ گئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ قیامت قریب ہے۔ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولے بات آگے بڑھے گی۔ ابراہیم آئے انہوں نے بھی کہا قیامت قریب ہے۔ یہاں تک کہ آج کے مولوی سے لے کے آدم تک سب یہی کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ یہ اللہ کا قریب ہے۔ ابھی اللہ کا قریب سمجھ نہیں آیا، اور جس کو اللہ کہہ دے کہ میں نے ان سے رزق کو دور رکھا وہ دور کتنا ہوگا۔ تو مجھے کہہ رہا تھا تو کل ہم نے آدم کے خطبے میں ایک لفظ کی شرح نہیں کی، آج ہم اس کی شرح کرتے ہیں۔ آدم نے کہا تھا السلام علیکم یفرق الحسین، سلام اس حسین پہ جو فرقان کا بیٹا ہے۔ آج ذاکر مولوی کتنے بھی ہیں، وہ جب بھی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے دو نام ہیں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام فرقان۔ یعنی جو قلم محمد پہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کا نام قرآن بھی ہے۔ اگر آپ بھولیں گے نہیں میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے جو قلب محمد پہ کتاب نازل ہوئی اس کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے۔
اور ظاہر سی بات ہے اگر اس کتاب کا نام فرقان ہے تو یہ کسی اور نبی میں نازل نہیں ہونی چاہیے. بولے کہ یا میرے مولا توجہ کیجیے گا, ٹھیک ہے. اللہ موسیٰ سے ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الْفُرْقَانَ. اے موسیٰ ہم نے تمہیں کتاب دی تاکہ تبلیغ کر سکو, اور تمہیں فرقان بھی دیا تاکہ تم اس سے مدد مانگ سکو. معلوم ہوا کتاب الگ ہے, فرقان الگ ہے. فرقان کوئی ذات ہے جو موسیٰ کی مدد کر رہا ہے. وَإِذَا, پھر آگے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْكِتَابَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور دونوں بھائیوں کو فرقان دیا تاکہ فرعون سے مقابلہ کر سکیں. معلوم ہوا کتاب الگ ہے, فرقان الگ ہے. کوئی فرقان ہے جو موسیٰ کی بھی مدد کرتا ہے. توجہ کیجئے گا. کوئی فرقان ہے جو ہارون کی مدد بھی کرتا ہے. اچھا اللہ محمد مصطفیٰ سے ارشاد فرما رہا ہے نزل علیک الکتاب والانجیل والتوراۃ من قبلک وانزل الفرقان لعلکم تہتدون. اے محمد ہم نے تمہیں قرآن دیا اور تمہیں فرقان بھی دیا تاکہ تمہیں میدان سے بچا سکے. جو سمجھ رہے ہیں مجھے میں داد دے رہا ہوں, جو سمجھ رہے ہیں مولانا کی توفیقات بھی نہ کرتا. یعنی معلوم ہوا کہ کوئی فرقان ہے جو نبیوں کی مدد کرتا ہے. اچھا نبی تو دور کی بات, اللہ آپ مجھ سے خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان اتقوا اللہ یجعل لکم الفرقان لعلکم تہتدون. اے ایمان والو متقی ہو جاؤ, تم فرقان کو بلاؤ گے بھی نہیں کہ فرقان تمہارے سامنے کھڑا ہوگا. معلوم فرقان کیا ہے؟ الفرقان نصر العالم, الفرقان نصر الروح, الفرقان نبی نصر اللہ من المؤمنین والحاضرین فی الجن والانس لا یتکبرون. فرقان کوئی ہے جو پوری کائنات کی مدد کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے آپ کا دل نہیں چاہتا. میں کیسے سینے تو قدم رکھنے لگا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. حضرت ابراہیم سے 2000 سال پہلے ہندوؤں کے ایک پیشوا گزرے جن کا نام ہے شری کرشن. کیا نام ہے؟ نام تو ٹی وی پہ تو دیکھ ہی لیتے ہو. شری کرشن. ماں کا نام اشودا ہے اور ماموں کا نام کنش ہے. شری کرشن کی اپنے ماما کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. شری کرشن کی فوج کی تعداد 313 ہے. جو نہیں کیا آپ لوگوں نے. اور جو ماما ہے اس کی فوج کی تعداد لاکھوں ہے. جو ہی فوج آمنے سامنے آئی, کرشن نے دیکھا کہ فوج ہے بہت زیادہ, میری فوج کی تعداد 313 ہے. پانڈووں کو بلایا جو بھائی تھے پانڈو, ان کو کہا کہ میرے ماما کو مجھے تھوڑا وقت چاہیے, میں ایشور سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ جانے میری بات سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, ماما سے وقت لیا, مل گیا, وقت مل گیا. شری کرشن کے ریگستان میں گئے, اپنا پورا لباس اتارا جو شاہانہ بادشاہی لباس تھا, ہاتھ بلند کیا. توجہ, بہت توجہ کی. ہاتھ بلند کر کے شری کرشن نے وہاں پہ اللہ سے کچھ دعائیں کی. اگر وہ دعا سمجھ آگے تو مجلس ہوگی, ضروری نہیں کہ خمسہ پڑھا جائے, یہی مجلس کافی. ٹھیک ہے, ہاتھ بلند کر کے کہا اے ایشور, اے پرمیشور, تجھے سنسار کے سب سے بڑے مندر کا واسطہ, مندر میں نے کعبہ, اے ایشور, اے پرمیشور, تجھے سنسار کے سب سے بڑے مندر کا واسطہ, اس مندر میں پڑے ہوئے کالے پتھر کا واسطہ. تو جو زبانیں رکھتے ہیں وہ تو بولے نا کا مسئلہ. اے ایشور, اے پرمیشور, تجھے سنسار کے سب سے بڑے مندر کا واسطہ, اس مندر میں پڑے ہوئے کالے پتھر کا واسطہ.
اس پتھر کے قریب آنے والے تیرے روح کا واسطہ جو ہے یہ نہیں غلط سب لوگ بولے تاکہ بات آگے بڑھے. اے ایشور، اے پرمیشور، تجھے سنسار کے سب سے بڑے مندر کا واسطہ، اس مندر میں پڑے ہوئے کالے پتھر کا واسطہ، اس پتھر کے قریب آنے والے تیرے روح کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے کا واسطہ، پیارے کی کنیا یعنی بیٹی کا واسطہ، جو نہیں کرے جانے پڑتا، تجھے تیرے پیارے کا واسطہ، پیارے کی کنیا یعنی بیٹی کا واسطہ، اس بیٹی کے ایک پتی کا واسطہ، اس پتی اور پتنی کے 2 پتروں کا واسطہ. جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں داد دے رہا ہوں. اے ایشور، تجھے سنسار کے سب سے بڑے مندر کا واسطہ، مندر میں پڑے ہوئے کالے پتھر کا واسطہ، اس پتھر کے قریب آنے والے تیرے روح کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے کا واسطہ، پیارے کی کنیا کا واسطہ، کنیا کے پتی کا واسطہ، اس پتی اور پتنی کے 2 سپتروں کا واسطہ. اوم ایم اریم شریم کریم بربرم پرمیشوری مم سرکاریان شدی مم کرو آپتی مم نواریو نواریو سیگر مم دھن سکھ سمپتی پراپتی مم کرو کرو سہائی کا ترجمہ بنتا ہے ناؤ دے لیا. یعنی کوئی فرقان ہے جس نے ہر حق پرست کی مدد کی ہے. توجہ نہیں کیا، کوئی فرقان ہے. آپ یہ فرقان ہے جو سب کی مدد کرتا ہے، کرشن کی مدد بھی کر رہا ہے. بارہ وہ ایک آدھی ہے بڑا مہا بھارت ہے، کتاب کا نام بھارت ہے. ایک آدھی ہے خیر ماما کی کوئی تباہ ہو گئی. الفرقان ہوا علی ابن ابی طالب. فرقان سے مراد علی کی ذات ہے جو روپ بدل بدل کے ہر نبی کی مدد کرتا ہے. تو وہ جو ہے یہ نہیں رہا گھبرانے تو نہیں ہے. اور یہی فرقان ہے جو فرقہ یفرقون وہ فرق للہ فرق. یعنی یہ فرقان اگر اپنی ذات میں چھپ جائے، تھوڑی گفتگو مشکل ہونے لگی. اگر علی اپنی ذات میں چھپ جائے تو اللہ ہوتا ہے. اور اللہ اپنی ذات میں ظاہر ہو جائے تو علی ہوتا ہے. میں اگر چاہے تو قدم رکھ سکتا ہوں، میرا ساتھ تھوڑا تھوڑا دیجیے. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اس نے کہا کہ تم میرا تعارف کرو، میں تمہارا تعارف کروں. ذات دونوں کی نہیں، اس دونوں کا نہیں. کہ تم میرا تعارف کرو، اس نے اس کا تعارف کرا اور اس نے اس کا تعارف کرا. تب یہ نہیں فرماتے انا یظاہرکم للہ فی باطن، میں چھپ جاؤں تو اللہ ہوگا. اللہ ظاہر ہو جائے تو علی ہو جائے. توجہ نہیں گر جائے. لطیف جملہ تو یہی تھا کہ علی چھپ جائے تو وہ ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو جائے تو یہ ہوتا ہے. بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ کون فلسفے کے شوقین ہیں، کس کو فلسفے سے پیار ہے. ذاکر صاحب بالخصوص آپ کے لیے مولا ممبر خطبہ کہ انا نحن ننتا اول ننتے ننتا آہ نحنا. سنو، علی کی تو کا نام وہ ہے، اس کی میں کا نام میں ہوں. اور آگے میرے خیال سے آپ سمجھ نہیں آئی. یعنی میں جب کہتا ہوں کہ تو وہ میں ہوتا ہوں، اور جب میں کہتا ہوں میں تو وہ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا. اچھا، عربی کا اصول ہے، میں آپ کو کیسے سمجھا؟ ہاں، یہ لکھو گے نا السلام علیکم، وہ لکھو. عربی کا اصول ہے جب کسی مرد کو سلام کیا جاتا ہے تو السلام علیکم، قاف کے اوپر زبر آ جائے تو اس کا مطلب مذکر ہے.
مرد کے لیے مخاطب. اور اگر کاف کے نیچے زیر آ جائے تو اس کا مطلب مؤنث ہے. دیکھیں فاطمہ، بات آسان ہوگی. ٹھیک ہے جی، کاف السلام علیکم ہے. کاف کے اوپر زبر آ جائے تو مذکر، کاف کے نیچے زیر آ جائے تو مؤنث. توجہ ہے یا نہیں؟ زیر آ جائے تو مؤنث. میں ایک سورہ پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں اس کے اوپر زیادہ شرح نہیں کروں کیونکہ میں پاگل نہیں ہوں کہ بات ضائع کرتا. ٹھیک ہے، کاف کے نیچے زیر آ جائے تو مؤنث. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. پیچھے والے سارے سنون بیٹھو. پیچھے والے دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ مولا ہر ذہن میں نہیں آ سکتے. مولا اسی کے ذہن میں آتے ہیں جس کا ذہن پاک ہوتا ہے. مالک یوم الدین، یوم الدین کی مالک کوئی عورت ہے. کوئی عورت. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کی. توجہ نہیں کر رہے. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے. مالک یوم الدین، اور وہی یوم الدین کی مالکہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی عورت کی عبادت کرنی ہے. آپ لوگوں کا اسی عورت سے مدد طلب کرنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اور اسی عورت کے راستے پہ چلنا ہے. غیر المغضوب علیہم، اور وہ عورت جس سے خفا ہے اس پہ لعنت کرنا ہے. کوئی تو مسئول ہے جو دین کی مالکہ ہے. بھئی دیکھیے جاگیردار لوگ بیٹھے ہیں، یہ لفظ مالک میں تو مجھے زیادہ داد ہونی چاہیے. مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک اسے کہتے ہیں جو شے خریدے یا بنائے. نہیں سمجھے میری بات؟ اسے مالک. اور وارث کسے کہتے ہیں؟ جو مالک کا جانشین ہوتا ہے. نہیں مفاتی میں چلیے. السلام علیکم حسین ووارث الانبیاء. کیا کروں میں آپ لوگوں کا؟ حسین نبیوں کا وارث ہے، بطول نبیوں کی مالک ہے. حسین نبیوں کا وارث، حسین دین کا وارث ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولّیٰ تبرع، قرآن، انجیل، تورات، زبور، حسین ان کا وارث ہے. بطول وارث نہیں، بطول مالک ہے. بطول مالک دین ہے، بطول دین کی مالکہ ہے. یعنی معلوم ہوا یا بی بی نے دین خریدا ہے یا بی بی نے دین خود بنایا ہے. بی بی دین کی مالکہ. اور اولاد جو ہے، اچھا دین ہے سوال پیدا ہوتا ہے. توجہ بھائی، دین ہے. لیکن پہلے تو ہوتا تھا، اب تو ہوتا، پہلے نہیں ہوتا. پہلے ہوتا تھا یہ ایپل بس. اب کیا ہے؟ ایپل کے آگے تصویر ہوتی کہ یہ سیب ہے. ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ دین کیا ہے؟ قرآن نے اس کی تصویر تو دی ہوئی.
نماز یہ دین نہیں ہے، نماز عبادت دین. بھائی یہ غلط ہے، یہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، نماز دین نہیں، نماز عبادت دین. حقوق العباد دین، حقوق العباد تربیت دین. قرآن دین نہیں ہے، قرآن کتابیں دین ہے. کعبہ دین نہیں ہے، کعبہ قبلہ نماز دین ہے. دین ہے کیا؟ توجہ ہے ہی نہیں. ان فرق بین اللہ دین بالحق، دین کو اللہ نے محمد کہا ہے. محمد دین ہے، جن کا اٹھنا بھی دین ہے. محمد دین ہے. یہ ساری بات ضائع ہو گئی، مجھے داد نہیں چاہیے. میں یہ جملہ تو میرے خیال سے ضربوں سے بالا تر. محمد دین ہے. محمد جو دے وہ بھی دین، محمد جو مانگے وہ بھی دین. محمد سو جائے تب دین، محمد جاگ جائے تب دین، محمد وہاں ہے تب دین، محمد زمین پہ ہے تب دین. محمد ہے دین، بطول ہے مالک دین. محمد دین ہے اور حسین وارث دین ہے. آپ نے توجہ نہیں کی. اب یہ وارث کی مرضی ہے، اب یہ وارث کی مرضی ہے کہ اپنی میراث کسی کو بھی دے دے. عصمت بھی تو وراثت میں ہی آتی ہے. اب تھوڑی مشکل گفتگو ہے. عصمت جو ہے، پاکیزگی، یہ بھی وراثت میں ہی آتی ہے. جو علم جعفر سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بات ہے. الف لام میم، علماء نے کہا کہ اس سے مراد آل محمد، آل محمد. مگر یہ ظاہری ترجمہ، باطنی ترجمہ یہ نہیں. باطنی ترجمہ کچھ اور. جب امام سے پوچھا کہ مولا یہ الف لام میم سے کیا مراد ہے، امام نے کہا الف کا ایک ہوتا ہے، لام کے 30 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ میم کے 40. کتنے ہوتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب. حسین کے 71 ایسے ہیں. توجہ کیجیے گا، میں عجیب منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں میں، اور آپ کو نہیں پتا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، 71 ایسی کتاب ہے جس میں ریب نہیں. یہ پاک نہیں، پاک بناتے ہیں. اور آگے چل کے آئے وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہی 71 ہیں جو کائنات کو رزق بانٹتے ہیں. توجہ نہیں کے نظام میں. اور یہ وہی ہیں جو 71 کائنات کو رزق بانٹتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آدم سے لے کے علی تک، یہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، آدم سے لے کے علی تک ہر صحابی پہ واجب ہے حجت کی وفا کرے تب جنت ملے گی. توجہ حجت کو چھوڑ کے بھاگ گئے جہنم. مگر حسین واحد کریم ہے جو اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ. توجہ نہیں کرتا، تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، جنت تمہاری منتظر ہے. خدا کی قسم، زیر زبر شد مد راوی روایت کرت عبارت کتاب مورد کا میدان ہے. میری عمر پہ جائیے گا نہیں، شیعت میں عمر کا کوئی مقام نہیں. کیسٹی مولوی نہیں ہوں، مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں. حسین نے کہا کہ یا ایھا صحابہ ترکتو، چلے جاؤ، میری ماں تمہارا جنت میں انتظار کر رہی ہے. مجھ سے بے وفائی کرو تم جنت میں جاؤ گے. مجھ سے بے وفائی کر لو تم جنت میں جاؤ گے. خدا کی قسم 71 صحابی نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور جملہ کہا، کیا لطیف جملہ ہے، کہ یا مولا احتیاج اللہ و جنت اللہ احتیاجی. مولا کس کمبخت کو جنت کی تمنا ہے، مولا کس کمبخت کو جنت کی تمنا ہے. هو اللہ اللہ ولن اللہ
लानत हो हम पे अल्लाह को देख के अब हम भाग जाएं। तो जो नहीं गए उसकी तू को छोड़ दे, उसकी तू को कैसे छोड़ सकते हैं? वह एहतियाज तजल्ली उला, आप हमारी तजल्ली उला घबराए तो नहीं है जानो, आप हमारी तजल्ली उला है। तो हुसैन वारिस कायनात, बतूल मालिक कायनात। तो जो है ये बस ये खुतबा सुना के आपसे कहा, तो वो जो है खुतबा सुनने के मूड में है। जाकिरीन ने लिखा है कि हुसैन पुश्ते नबी पे सवार, ऐसे उलमा जाकिरीन दोनों पढ़ते हैं कि रसूल सजदे में है, पीछे सहाबा की सफ़े हैं। हालांकि किताबों में लिखा है कि हुसैन खेल ही खेल में, मैं खुतबा पढ़ने जा रहा हूँ, लफ्ज़ बारिश और बारीक ज़हन में रखिए, ठीक है। हुसैन खेल ही खेल में पुश्ते नबी पे सवार। तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा कि जिब्रील उसके इंतजार में तो वही भी नज़ार में, कैसे भी कहानी, मेरा ये मकसद नहीं है। हुसैन पुश्ते नबी पे है, रसूल का चेहरा काबी की तरह, हुसैन का चेहरा सहाबा की तरह। सजदे में तवालत हो, सहाबा परेशान हो कि रसूल ने इतना लंबा सजदा किया। वो कोई सहाबी सर उठाया, उसने देखा हुसैन है, फिर सजदे। जो इधर था उसने देख के यूं किया, वो भी सजदे। जो इधर था उसने यूं देखा, सजदे। इतना बड़ा वाक़या हो गया। और वाक़या होने के बाद क्या साहबों को सुकून आया? हुसैन घर चले गए, सब सहाबा चैन को ये शुरू हो, अल्लाह जाने ये नमाज कबूल हुई है। सब इकट्ठे होकर रसूल के पास गए, या रसूल अल्लाह एक सवाल है। कहा बोलो। कि सरकार ये हम नमाज पढ़ रहे थे, हमने देखा हुसैन आपकी पुष्ट पे है। हमने हुसैन को देखा, सजदे में चले गए। क्या हमारी नमाज कबूल है? जलाल आया रसूल का तुम्हारी पिछली नमाजें कबूल हो ना हो, नमाज असली यही है। सरकार जिस सहाबी की नमाज में हुसैन आ जाए तो नमाज कबूल हो जाती है। हमारी नमाज में हुसैन का बाप आ जाए तो नमाज ही बातिल हो जाती है। ठीक है, तो जो है ना, सलमान जी मौला हुसैन को बुला के ला। हुसैन को बुलाया गया, रसूल मिंबर पे बैठे, हुसैन को गोद में बिठाया, बा खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इकरार में नेमत ही वला इलाहा। रसूल खुतबा दे रहे हैं, साहबा बैठे हैं, पुष्ट गोद में रसूल हुसैन। या ये साहबा अल्हम्दुलिल्लाह इकरार में नेमत ही वला इलाहा इल्लल्लाह इखलासन लिवहदानियत हाज़ल वारिस नहीं, हाज़ा वारिस सलात, हाज़ा वारिस हज, हाज़ा वारिस काबती, हाज़ा औलादुकुम सफ़ल मरवत, हाज़ा हुसैन औलादुकुम कुरान। हाज़ा तय्यब तहारे व मुख्तर तहारे व रब्बुल इन्ना अंज़लना व उम्मुहुल अंज़लना। ऐ सहाबा, किस नमाज की बात करते हो जो इसकी मिरास है? नमाज तुम्हारे लिए है, हुसैन के लिए नहीं है। ये काबे का बेटा है, ये सफा मरवा का बेटा है। तवज्जो नहीं करेगा कि सफा मरवा का बेटा है, ये काबे की औलाद, ये आदम का वारिस, ये नूह का वारिस, ये इब्राहिम का वारिस। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन।
کیونکہ اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. لطیف جملہ ہے, اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. سرکار دو جگہ پہ یہ ہے, ایک حدیث ہے ایک آیت. حدیث میں یہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. توجہ ہے. سورہ نساء کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ان یفرقوا بین اللہ